ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے زیر اہتمام 15 مئی کو شب 8 بجے عید ملن آن لائن مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مشاعرے کے بانی و سرپرست میاں شمشاد حسین سرائی صاحب تھے اور اس مشاعرے کی نظامت و نقابت محترمہ شبنم مرزا صاحبہ نے کی۔ آئیے بتدریج تمام شعراء کرام کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام پیش کیا شیخ اقبال حسین دانش صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں: تارے میری قسمت کے اسی روز ہی جگمگائے تھے، لیے مالا پھولوں کی جب دروازے پہ وہ آئے تھے، تھا خوب بلا کا حسن اس حسینہ کی مسکان میں، آنے پہ میری زلف پیچیاں جس نے دکھائے تھے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم سعید احمد رازی نے۔ آپ لکھتے ہیں: آئینے زیر و زبر ہونے لگے ہیں، مبتلا اب چارہ گر ہونے لگے ہیں، چاہتوں اور الفتوں کے بیچ بیچ فاصلے اب بیشتر ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم عامر نذیر بلوچ نے۔ آپ لکھتے ہیں: ہم بے حس لوگ یہاں پہ عید منا رہے ہیں اور کہیں پہ بھائی ہمارے جانیں لٹا رہے ہیں، دیکھو شام فلسطین و کشمیر میں کہ لوگ آنکھوں سے اپنے خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد آزاد نظم پیش کی محترمہ معظمہ نقوی صاحبہ نے۔ لکھتی ہیں: اکثر چاند راتوں میں ویران راہ گزاروں پر چاندنی کی بارش میں جب پیڑ بھیگ جاتے ہیں تو خاموشی کے ہونٹوں سے ایک آواز آتی ہے، رات گنگناتی ہے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا ملک عزیز الرحمن نے۔ آپ لکھتے ہیں: زمانے میں جب بھی جدھر ہم نے دیکھا اسے ہر جگہ جلوہ گر ہم نے دیکھا، لگا ایسا کچھ بھی نہ دیکھا تھا اب تک جب اس مقتدر کا نگر ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترمہ کنیز بطول صاحبہ نے۔ لکھتے ہیں: وہ ہمارے مرید تھے لوگو، ہم کبھی جن کی عید تھے لوگو، دل تو کیا سنگ بھی پگھلنے لگے، زخم ایسے شدید تھے لوگو۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم فیصل ملک نے۔ آپ نے آزاد نظم میں کلام پیش کیا۔ لکھتے ہیں: بہت دنوں سے اداس ہوں، اے باد صبا سن ذرا، کدھر کا رخ ہے یہ تو بتا، جو ان کی سمت ہے سفر پیام میرا بھی لے کے جا، پلو میں تیرے ہوں باندھتا، درد جگر کا ہوں کھولتا، انہیں بتا انہیں رلا، انہیں بھی میری یاد دلا، میں بہت دنوں سے اداس ہوں۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم پروفیسر عبدالرزاق بیکل صاحب نے۔ لکھتے ہیں: دیکھی نہ تھی یہ پیار میں تشدید ایک خاص، کی اس نے خود عطا ہمیں امید ایک خاص، آنے کو ہے زمیں پہ وہ خورشید ایک خاص، سن کر اسی نے کی وہاں تردید ایک خاص۔ اس کے بعد بانی و منتظم مشاعرہ میاں شمشاد حسین سرائی نے عید کے حوالے سے قطعات پیش کیے اور جن کا ایک قطعہ پیش خدمت ہے: جب بھی تیری دید ہوتی ہے خوشی ایک مزید ہوتی ہے، دل تو اکثر اداس رہتا ہے، تو جو آئے تو عید ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترمہ رفعت سحر نے۔ لکھتی ہیں: میرے پیار کی پہلی بارش تیرے تیرے نام، اس برس کی عید کے سارے رنگ تیرے نام، عید کے دن کا ہر پل جگنو تیرے نام، میرے ہاتھوں کی مہندی کی پاگل خوشبو تیرے نام۔ اس کے بعد کلام پیش کیا زرغون خالد نے۔ لکھتی ہیں: یہ جو ہے دل کی تہہ میں نکال بھی، کوئی لہر پھر سے اچھال بھی، میں چلی تھی کچے گھڑے پہ اب مجھے ڈوبتی کو سنبھال بھی۔ اس کے بعد کلام پیش کیا نرگس نور صاحبہ نے۔ بہت ہی عمدہ خیال۔ لکھتی ہیں: سال بھر کندھوں پہ رکھ کر جس نے خود بیچے ہیں کپڑے، عید پر بھی اس کے بچے عید کی خوشیوں کو ترسے، چوڑیاں مہندی کھلونے کچھ بھی تو نہ لے سکا وہ، باپ ایک مزدور تھا وہ، بس عید بھی نہ دے سکا وہ۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم عباس ثاقب نے۔ بہت عمدہ کلام: فکر فردا نہ غم سود و ضیاع چاہتا ہے،
دل تیرے بعد سنبھلنا ہی کہاں چاہتا ہے، کتنی شدت ہے یہاں خواہش ویرانی میں، اب تو ایک دشت بھی خیموں کا دھواں چاہتا ہے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترمہ فرحینہ کمال نے، لکھتی ہے نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ زمانے رہے، نہ خوشی رہی نہ منانے والے، نہ خوشی رہی نہ زمانہ رہا نہ وہ زمانے والے، نہ خوشی رہی نہ منانے والے، دل ہے ویران ہر آنکھ ہے اداس، نہ خلوص رہا نہ دکھانے والے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا نوید احمد سامی نے، لکھتے ہیں غافل ہوا خدا سے تو حیوان ہو گیا، خود اپنے ہاتھوں نفس میں زندان ہو گیا، کر کے اس نے پیروی شیطان لڑی کی، افسوس پھر وہ ملحد قرآن ہو گیا۔ اس کے بعد کلام پیش کیا ارشد محمود ارشد نے، بن تمہارے یہ سارا عید کا دن، میں نے رو کر گزارا عید کا دن، چاند کھڑکی میں دیکھ لیتے تو آج ہوتا ہمارا عید کا دن۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم منظر انصاری نے، لکھتے رنج و غم بن گئے ہیں خوشی عید پر، پھول جیسے کھلی زندگی عید پر، جب گلے سے ملے رنجشیں بھول کر، ہر عمل بن گیا بندگی عید پر۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم طلعت منیر نے، لکھتے ہیں وہ جو جاگنے کے عذاب تھے وہ تھی چاہتیں وہ ثواب تھے، تیری بندگی بھی فریب تھی میرے آسماں بھی سراب تھے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا سید ذوالفقار باقر صاحب نے، لکھتے ہیں الفت اور امن کا پیغام عید ہے، اہل یقین کے واسطے انعام عید ہے، دل کی کدورتوں کو مٹا کر گلے ملو، اے دوستو یہ سچ ہے دل آرام عید ہے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم عامر یوسف نے، لکھتے ہیں جاتے ہوئے وہ عید کا سامان کر گیا، اس ہجر میں جو وصل کو رمضان کر گیا، اب بھی تمہارے وصل کے امکان ہیں بہت، موسم بھی رنگ و نور کا اعلان کر گیا۔ اس کے بعد کلام پیش کیا اس مشاعرے کی مہمان محتشم محترمہ فریدہ خانم نے، آپ نے لکھا آسماں پر جو آئے عید کا چاند، تیرا پیغام لائے عید کا چاند، چھوڑ دو تم قدورتیں ساری، آ کے بس یہ بتائے عید کا چاند۔ اس کے بعد اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ڈاکٹر ممتاز منور نے اپنا کلام پیش کیا، ہو گئے مسجد اقصیٰ میں نمازی جو شہید، ان شہیدوں کو بھلائیں تو بھلائیں کیسے، ہر طرف سوگ کا عالم ہے پریشان ہے سب، داستاں غم کی سنائیں تو سنائیں کیسے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے اس مشاعرے کی جنہوں نے صدارت کی محمد قمر شہزاد قیانی نے، لکھتے ہیں اپنے گھر کے در و دیوار سے ڈر لگتا ہے، اے زمانے تیرے کردار سے ڈر لگتا ہے، خون آلودہ ہوئے لمحات مسرت جب سے، تب سے ہر عید کے تہوار سے ڈر لگتا ہے۔ اس مشاعرے کے آخر میں پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب نے اس مشاعرے پر خوبصورت تبصرہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس مشاعرے میں بہت اچھا نیا اور عمدہ کلام سننے کو ملا۔ اس کے ساتھ ہی نیو انفارمل چینل کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں۔